میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے۔ آپ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج اسی ادا کو ادا کرتے یہاں سے گزریں گے۔ یقین جانیے کہ جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے، حضور جلال میں آ گئے، فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی ہے۔ اور ساتھ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئی، پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا۔